والسلام على شفيع الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا مولانا محمد الطيبين ولعنة أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم حق محمد وآل محمد وآخر دعوة ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة الذي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات ودابعات على قتل اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ناظرین اکرام، بنی اسرائیل کی سورہ 80 نمبر ہے کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ میرے اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے اور مجھے نکال تو سچائی سے، اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے. تو عزیزان محترم، یہ عشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہے. دیکھیں، ذاکر بدلے گا لیکن ذکر نہیں بدلے گا. سامع جو ہے نا، سامعین بدلیں گے لیکن ہے نا سامع نہیں بدلے گا. یہ جو ذکر حسین ہے، مجلس حسین ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو ہے شفا ملتی ہے نا. 1400 سال سے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں شفا ملتی ہے نا. یہاں سے جو ہے انسان شفا لے کر جائے گا. چلیے کچھ نہیں تو کم سے کم یہ تو ہے نا کہ تبرک ملتا ہے، تبرک ملتا ہے. سمجھے، اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جو بھی در حسین پہ آ جائے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اسے جو ہے نا ملتا ہے کم سے کم جو ہے نا، یہ تو ہے نا لے کر جاتا ہے. تو دیکھیں، یہ ذکر جو ہے یوں ہی ہوتا رہے گا نا. فرش عزا جو ہے وہ بچتی رہے گی، مومنین جو ہے آتے رہیں گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ ماں کی نگاہ میں خوبصورت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. زلف صرف اشارہ کریں گے نا، زلف ہے نا وہ الگ مسئلہ ہے. کسی کی نگاہ میں ہے نا وہ خوبصورت، وہ جو ہے الگ مسئلہ ہے نا. دولت دولت مند تھے نا، بہت بڑے بڑے تھے نا، معلوم ہے. لیکن جناب بلال کیا تھے؟ حبشی تھے، غلام تھے. اور یہی جناب بلال ہیں کہ ہر ایک جو ہے آواز دے رہا، بلال یہ کام، بلال یہ کر دو، بلال یہ کر دو. یعنی یہی بلال ہیں کہ ہر ایک بلا رہا ہے اور بلال جو ہے دوڑ رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب کردار ہوتا ہے تو اب بلال آواز دے رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں. بلال آواز دے رہے ہیں، اذان کہہ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے دوڑ رہے ہیں. اب تک لوگ بلال کو بلاتے تھے لیکن اب جو ہے بلال بلا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کردار، سیرت چاہیے ہے نا، اور جو ہے خوبصورتی نہیں، دولت نہیں. یہاں تک دیکھیں کہ بڑے بڑے جو ہے نا تھے، دولت والے بھی تھے، لہیم شہیم بھی تھے، بہترین جو ہے لب و لہجہ کے مالک بھی تھے. اور یہاں تک کہ ہے نا سب سنا ہے آپ کا ذہن میں نا، شین و سین. اور یہاں تک کہ جو ہے اذان کسی اور سے کہلوا دی ہے نا، اذان جو ہے ہو گئی ہے نا، اذان ہو گئی. اب لوگ جو ہے رسول اسلام کے پاس مؤذن نہیں بدل سکتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو پھر دین کا تم رہنما کیسے بدل دو گے ہے نا. دیکھیں بلال نے اذان کی یعنی، اور جب علی کی تو اصل چیز جو ہے وہ کردار ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اثر رکھتا ہے نا. جس چیز میں آپ جائیں
تو وہ جو ہے اثر ہے، اس کا اثر ہے، کردار بہترین، تمام چیزیں، ہر چیز کا جو ہے ایک اثر ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کے لیے نمرود نے کیا کیا، نمرود نے کیا کیا، 1-2 مہینہ نہیں 6 مہینے تک جو ہے لکڑیوں کو جمع کیا، اور یہاں تک تو معلوم ہے آپ کو کہ لوگ جو ہے منت مانتے تھے، یہ ہو جائے گا تو 5 من لکڑی دیں گے، ہم جو ہے 10 من لکڑی دیں گے، ہم جو ہے 20 من لکڑی دیں گے، اور اس طریقے سے یعنی یہاں تک کہ 6 مہینے میں ہے نا۔ دیکھیں ایک چیز اور دقیق بات ہے، یاد رکھیے گا، یہ نمرود یا شداد یا فرعون یا جتنے بھی گزرے ہیں ہے نا، وہ چاہتے نہیں تھے ہے نا کہ موسیٰ کو مار دیں یا ابراہیم کو مار دیں، مارنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں جب طاقت ہوتی ہے تو طاقت جو ہے وہ منوانا چاہتی ہے نا، کہ منوانا چاہتی ہے کہ ہماری بات کو مان لے، لیکن جب ہار جاتے ہیں تو اس کا آخری جو ہے یہی ہوتا ہے نا۔ دیکھیں اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو ہے طاقت کو استعمال نہیں کیا ہے، طاقت دکھایا تو پھر جو ہے اتنی حیرت ہوگی، پھر انسان جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ بھی بہت دقیق بات ہے، یعنی جب ظالم، جب طاقت ہے نا، طاقت جو ہے حاوی ہو جائے تو پھر انسان گھر سے باہر نہیں نکلے گا، یعنی انسان جو ہے احتجاج نہیں کرے گا، اور زیادہ جو ہے طاقت جب حاوی ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں جو ہے گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کہے گا ارے چھوڑیے جانے دیجیے جانے دیجیے، اور زیادہ حاوی ہو جائے تو پھر جو ہے گھر میں بیٹھ جائے گا، اور پھر جو ہے عیش و آرام میں پھر جو ہے ظالم کے بارے میں تو اثر جناب ابراہیم کے لیے جو نمرود نے کیا، 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کرائی، اور پروردگار کا حکم ہوا کہ یا نار کونی بردن و سلام ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے، کہ اے آگ ابراہیم ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، یا بخار تھا مثلا اب ٹھیک ہو گیا، یہ 2 دن بخار تھا، ابھی ہے نا، انسان میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان میں بھی جو ہے نا وہ جو ہے اثر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان میں بھی ہے، یہاں نباتات میں بھی آپ دیکھیں، درخت میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ اثر ہے، درخت میں۔ اہل سنت کے علماء بھی لکھتے ہیں، اور آپ نے برابر سنا ہوگا کہ رسول اسلام جو ایک کھجور کا درخت تھا، اور وہاں جو ہے کھڑے ہو کر رسول اسلام اس درخت کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے۔ تو ایک روز جو ہے لوگوں نے آپس میں کہا، انہیں جو ہے ترس آیا کہ رسول اسلام جو ہے وہ درخت کا بہت دقیق بات ہے نا، پردے آگے نکل جائیں گے، ہے نا، کہا کہ درخت کے پاس جو ہے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، ایک ممبر کہہ لیجیے جو بھی 2-3 زینے کا بنا دیا جائے کہ رسول اسلام جو ہے اس پہ بیٹھ کر خطبہ دے، اور درخت جو ہے رونے لگا، رسول اسلام نے وہیں سے سمجھایا، لیکن جو ہے درخت روتا جاتا ہے نا، چپ کرایا، لیکن درخت جو ہے روتا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے اس درخت سے کہا کہ دیکھو جنت کے جو درخت ہیں ان درختوں میں سے ایک درخت ہم قرار دیتے ہیں، اے اللہ کے صلوات رسول جو ہے وہ جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اثر ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے اس دنیا میں، نباتات ہے یا تمام چیزیں ہیں، اور ہر شے میں جو ہے وہ اقرار اور انکار، کسی چیز میں جائیں، مادی نباتات جس میں بھی جائیں تو دونوں چیزیں جو ہے پائی جائیں گی، اقرار اور انکار۔ اور دیکھیں جب تک انکار نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یعنی اس کے ساتھ جو ہے انکار ضروری ہے، ایمان کا جز جو ہے وہ انکار ہے، اور اگر انکار نہیں ہے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پڑھتے رہتے ہیں نا برابر، لا الہ الا اللہ، پہلے کیا ہے؟ لا، پہلے جو ہے نفی ہے، یعنی انکار، یعنی ہر چیز میں جو ہے پہلے انکار ہے اور اس کے بعد جو ہے اقرار ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے ایمان کی جز ہیں، ہر چیز میں ہے نا۔ مثلا جو ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ بکری کے آگے گوشت رکھ دیں، گوشت کھائے گی بکری؟ نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھ دیں تو گھاس کھائے گی، یعنی جو ہے ایک چیز سے انکار ہے، ایک چیز سے انکار ہے نا۔ زمین ہے،
زمین پہ اگر جو ہے پانی ڈال دیں تو یہ زمین جو ہے جذب کر جائے گی، جذب کر جائے گی، اگر خون ڈالیں تو یہ جذب نہیں کرے گی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہیں گے زمین گالی دے رہی ہے۔ انکار اور اقرار یہ دونوں چیزیں ہیں، اسی کا نام تو تولا اور تبرہ ہے، اسی کا نام تولا اور تبرہ ہے۔ اور جب تک تولا اور تبرہ نہیں ہوگا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوگا، ہے نا۔ ایمان کا جو ہے یہ ہے نا۔ اب آپ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ دیکھ لیں کہ اگر جو ہے آپ کسی بچے کو یعنی 2-4 ماہ کا بچہ ہو، آپ اسے جو ہے شہد دے تو زبان سے چاٹے گا، ہے نا، 4-5 مہینے کا ہے چاٹے گا، لیکن اگر مرچ یا نیبو ٹپکا دے تو منہ بنائے گا، یعنی اسے بھی معلوم ہے کہاں چاٹنا ہے کہاں منہ بنانا ہے، سمجھے آپ؟ یعنی انکار اور جو ہے اقرار جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے، اور اسی کا نام جو ہے تولا اور تبرہ ہے۔ انسان میں بھی ہے تو کیا ہے، فوراً موبائل چالو کر لیں گے، ہے نا، دیکھنے نہ پائیں، دیکھے ہی نہیں، متوجہ نہ ہو، معلوم ہے ادھر ہی سے گزریں گے جھوٹی بات کرتے ہوئے اور آگے بڑھ جائیں گے، ہے نا، آگے بڑھ جائیں گے کہ ایسا نہ ہو، ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ ہے کہ نہیں، ہے نا، ہر چیز میں ہے کہ مثلا جو ہے اگر محبت ہے تو پہلے ہی سے چلانے لگیں گے، مسکرانے لگیں گے، ہے نا، کہ ہم تلاش کر رہے تھے کہاں تھے، اور نفرت ہے تو پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے نا، تھوڑا بہت ہر ایک میں پائے، آپ میں نہ ہو، بہرحال آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، تو انسان جو ہے بچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شے میں جو ہے، ہر شے میں اقرار اور انکار جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب یہی عقیدے کی دنیا میں آتا ہے تو اسی کا نام تولا اور تبرہ ہے نا، اور یہی چیز جو ہے ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں ہیں، تمام چیزیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ رسول اسلام جب پہنچے مدینے میں اٹھنی تھی، ہے نا، اٹھنی تھی، اور مان ہو جائیے، تو رسول اسلام نے کیا کیا؟ اٹھنی کو چھوڑ دیا، ہے نا، اٹھنی چھوڑ دیا۔ رسول اسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کا مزاج کیسا ہے۔ اٹھنی جو ہے چلی، ہر ایک کے دروازے کو سونگتی رہی یہاں تک کہ جناب ایوب کے دروازے پہ پہنچی، ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اثرات ہیں۔ یا خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ہوا مسجد قباء کے سلسلے سے ہجرت کیا، جب مدینے آئے، اور ظاہر سی بات ہے جب پہنچے تو ہر ایک جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، ہر قبیلے والے آگے بڑھ رہے ہیں، ہر قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہاں پہ مسجد بن جائے، یہاں پہ مسجد بن جائے۔ تو اب رسول اسلام نے یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ جو ہے اختلافی ہو گیا ہے، مسئلہ اختلافی ہو گیا ہے، تو رسول اسلام نے کیا کہا کہ یہ اونٹ ہے، بات بہت دقیق ہے، یہ اونٹ ہے، اس پہ بیٹھ جائے جس کا دل چاہے، جس کا دل چاہے بیٹھ جائے، اور جہاں اونٹ رکے گا وہیں پہ مسجد بنے گی۔ اونٹ موجود ہے، کہا کہ جس کا دل چاہے بیٹھ جائے۔ اب ایک صاحب گئے، جانے کے بعد جو ہے اونٹ پہ بیٹھے، لیکن اونٹ جو ہے گتی نہیں کر رہا ہے، ارے اونٹ مان رہا، پھر کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ تو چل ہی نہیں رہا ہے، کیا کرے؟ کہا جس کا دل چاہے بیٹھ جائے۔ دوسرے صاحب گئے اور جانے کے بعد جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھے، لیکن اونٹ جو ہے حرکت نہیں کر رہا ہے۔ کہا اللہ کے رسول اونٹ تو چل ہی نہیں رہا ہے۔ اب جو ہے رسول اسلام نے کہا علی، بس کافی ہے اتنا، مولا علی ہے۔ اب جو ہے جیسے ہی مولا علی بیٹھے فوراً جو ہے اونٹ حرکت میں آیا۔ اب جتنے تھے چاہے جو ہے علی کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، دل میں حسد تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا، آگے آگے علی ہیں، پیچھے پیچھے علی کے یہ افراد ہیں۔ علی کو مانو یا نہ مانو، علی کو دیکھنا پڑے گا، علی کو دیکھتے جاؤ۔ اب جو ہے وہ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور پہنچے، اور اونٹنی رک گیا اور مولا علی نے قدم زمین پہ رکھا۔ اب رسول اسلام نے کہا کہ مسجد یہیں بنے گی، مسجد قباء، ایک رکعت لاکھوں رکعت کا ثواب، کہا مسجد جو ہے یہیں بنے گی۔ عزیزان محترم، جو ایک اونٹ کو نہ چلا سکتا ہو وہ اسلام کی رہنمائی کیا کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ یعنی یہ جو ہے اولی الامر ہے،
کہ انسان کو جو ہے معرفت وہ الگ مسئلہ ہے کہ کما حق علی ابن علیہ السلام جو ہے رسول اسلام کا دیکھیے ہر موقع پہ علی کا ذکر کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھی کہ اے اللہ کے رسول آخر کیا وجہ ہے؟ خطبہ عیدین ہو تو علی کے فضائل، خطبہ جمعہ ہو تو علی کے فضائل، خطبہ غدیر ہو تو علی کے فضائل، مسجد میں بیٹھے تو علی کے فضائل، سفر میں ہو تو علی کے فضائل، مباہلہ میں ہو تو علی کے فضائل. اے اللہ کے رسول ہر جگہ علی کے فضائل، علی کے فضائل. کب تک علی کے فضائل بیان کریں گے؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ دنیا کے سارے سمندر ہیں، جتنا بھی پانی ہے روشنائی بن جائے، اور جتنے بھی درخت ہیں قلم بن جائے، جتنی بھی زمین ہے اگر کاغذ بن جائے، تب بھی علی کے فضائل جو ہے ختم نہیں ہو سکتے. علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. اور کے چاہنے والے جتنے تھے وہ علی کے فضائل. سلمان موجود ہے علی کے فضائل میں، بہت دن دعوت نہیں کی تو جناب سلمان نے کہا اس میں کیا مسئلہ؟ 300 سال کے تھے، خود ہی بنانا تھا، خریدنا تھا. سمجھے آپ؟ 300 سال کون ساتھ دے گا بیوی؟ پڑھیے صلوات پڑھیے. اکیلے تھے، 300 سال کے، بیوی تھی نہیں تو خود ہی جو ہے بہت دقیق منزل پہ لے جا رہے ہیں آپ کو، ہے نا. تو کہا دعوت کیجئے. دعوت جسے آپ حضرات کہتے ہیں نا آپس دوستوں سے، ہے نا، کہ دعوت کر دیجئے. تو آج کل تو چلیے بہانہ ہے، کورونا ہے، مثلا اسے جو ہے دعوت کر دی. تو اسی طریقے سے کہا کہ مقداد نے کہ بہت لہسن، پودینہ، دھنیا جو بھی جو ہے نا خرید لیا، پیاز وغیرہ خریدا اور گھر پہ آ گئے. ہر وقت جو ہے علی کے فضائل راستے میں ہے، علی کے فضائل. اور جناب مقداد سنتے جا رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں مقداد ہمارے علی کے فضائل سنو، ہمارے مولا کے فضائل سنو. ادھر جو ہے یہ فضائل بیان کر رہے ہیں، مقداد جو ہے فضائل سن رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، چند ثانی کے لیے ذہن ہٹا، دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے. آگ بجھ گئی ہے. درجے کا فرق سمجھے. ایک لمحے کے لیے دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے. تو جناب مقداد نے کہا سلمان آپ جو ہے علی کے فضائل سنا رہے ہیں، آگ بجھ گئی ہے. سلمان نے کہا مقداد کیا دیکھتے ہو؟ ایک مرتبہ قریب آئے، اپنے پاؤں کو جو ہے چولہے کے نیچے رکھا اور جو ہے آگ نکلنے لگی. اب جناب مقداد جو ہے پریشان ہوئے، جناب مقداد جو ہے وہ گھبرائے. اس وقت رسول اسلام موجود تھے. دوڑتے ہوئے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اے اللہ کے رسول عجیب بات ہے، عجیب واقعہ ہے، میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں. رسول اسلام نے سوال کیا کہ مقداد بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول آگ بجھ گئی تھی، سلمان نے انگوٹھا رکھ دیا اور آگ جلنے لگی. رسول اسلام نے کہا کہ سلمان پہ تعجب نہ کرنا، جہاں اولین و آخرین کے علوم ہوتے ہیں وہاں پہ سلمان ہوتا ہے. سلمان صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. پھر آقا کا ہے نا خود جو ہے امام کا کیا حال ہوگا، ہے نا. تو یہ تو ہے نا تمام اختیار ہے. یہ تو صرف جو ہے اگر کہہ دیں، اگر جو ہے ٹھوکر مار دیں تو مردہ جو ہے زندہ ہو جاتا ہے. اگر جو ہے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کر دیں تو پھر جو ہے زندہ مردہ ہو جائے گا، ہے نا. تمام تاریخ میں جو ہے واقعہ ہے نا کہ جو لے کر آئے، مطلب ایک گوشہ دینا چاہ رہے ہیں نا، نہ کیجئے گا، دعا کر دیجئے گا تھوڑا بہت ہے. سب جو ہے بھاگ گئے، لیکن جو وارث تھی عورت وہ موجود تھی. سمجھے آپ؟ معلوم یہ ہوا کہ میت کو چھوڑ کر وہ بھاگتا ہے جو وارث ہوتا ہے، میت کو چھوڑ کر نہیں بھاگتا، ہے نا. ادھر لوگ مصروف تھے اور ادھر جو ہے رسول اسلام کا غسل اور کفن کون دے رہا تھا؟ مولا علی. یعنی بتایا کہ دیکھو جو وارث ہوتا ہے وہ میت کو چھوڑ کر نہیں جاتا. اور ایک بات اور دقیق سن لیجئے کہ ہم جو ہے علی کے ماننے والے ہیں، ہم عاشقان اہل بیت ہیں، اور علی نے رسول کو غسل دیا، کفن پہنایا. الحمدللہ ہمارا غسل بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی کا ہوا. ہمارا صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. ہوتا ہے
کفن جو ہے اسی طریقے سے پہنایا جاتا. بہرحال سب جو ہے چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن جو ہے جو وارث تھی وہ جو ہے کھڑی رہی. اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا مولا کائنات سے اسے جو ہے زندہ کر دیجئے. تو مولا نے ایک سوال کہا کہ زندہ چاہتی ہے؟ کہا. اب اس کے بعد جو ہے مولا علی نے پاؤں سے ٹھوکر مارا، وہ مردہ جو ہے زندہ ہو گیا. مردہ جو ہے زندہ ہو گیا، یعنی ہاتھ اٹھایا مولا علی نے، ادھر کہا زندہ مردہ ہو گیا، ٹھوکر مار دیا، مردہ زندہ ہو گیا. تھوڑا آگے بڑھیے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ہوا لباس ہے، لہٰذا جو ہے یہ آئیں گی شادی میں تو ہم جو ہے مذاق اڑائیں گے، تحزیق ہوگا، ہنسیں گے کہ تمام عورتیں جو ہیں وہ یہودین عورتیں جو ہے اس نے جو ہے دعوت دیا. اچھا ایک بات اور دقیق سنیے کہ دعوت نامہ ایک ہی دیا، اگر اور بیٹیاں ہوتی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کو، اور بیٹیاں ہوتی تو اور دعوت نامہ دیتا ہے نا، اور دعوت نامہ دیتا. لوگ کہتے ہیں نا اور بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں ہیں، لیکن مصداق طہارت کون ہے یہ بھی تو دیکھو ہے نا. اور بیٹیاں ہیں، پوچھیے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ان کے بیٹے نواسے، کہا نواسے تو حسن و حسین ہے، لیکن اور بیٹیاں اگر جو ہے نا بناتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر بیٹے کہاں سے لائیں گے؟ اگر بیٹے کہیں سے لائیں بھی تو کربلا کہاں سے لائیں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو دیکھیں یہ بھی ایک سیرت ہے. رسول اسلام کہہ سکتے تھے، بیٹی تھی نا، رسول اسلام کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے چلی جائیں گی، لیکن کہا کہ علی سے بات کیجئے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی معلوم علی سے پوچھے. علی کے پاس آئے، کہا ٹھیک ہے. اب ادھر جو ہے آمادہ ہے، شہزادی جو ہے آمادہ ہے. اب جو ہے اللہ کا حکم ہوا، نبی اپنی بیٹی کو روکیے. اب ادھر سے جو ہے جنت سے لباس آیا، جنت سے لباس آیا. اب آپ دیکھیں شہزادی جو ہے حوریں ہیں، جنت کا لباس ہے. اب شہزادی جو ہے چلی. اب ادھر تو یہ تھا کہ ہم جو ہے نا مذاق اڑائیں گے، اور جنت کا لباس ہے، حوریں ہیں. اور شہزادی جیسے ہی یہودی کے گھر پہ پہنچی، اور جیسے ہی شہزادی نے ملا لیجئے گا ہے نا، ملا لیجئے گا، جیسے ہی شہزادی نے گھر میں قدم رکھا سب مر گئے، سب مر گئے. دلہن جو ہے فوت کر گئی. اب آپ سمجھے جو کوہ طور پہ جلوہ تھا موسیٰ نے دیکھا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. تو سب جو ہے وہ مر گئے. اب جو ہے شہزادی گئی جنت کا لباس، جنت سے لباس آئے نا، بہت دقیق بات. جنت کا لباس پہن کر شہزادی گئی، حوریں ہیں. بھیا تو جنت لے کر جائیں، مسجد میں آئیں گی تو جنت پر آئیں گی. پڑھے محمد والے محمد پہ. تو سب فوت کر گئے. تو اب یہ ہوا کہ زندہ کہیے. شہزادی نے کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ زندہ ہو جائے. یاد ہے نا مولا علی کا بیان کیا تھا. کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے. اور ادھر نے ہاتھ کو بلند کیا تو مردہ جو ہے وہ عورت زندہ ہو گئی ہے. یعنی ادھر دیکھیں، ادھر جو ہے ٹھوکر مارتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے، ادھر جو ہے ہاتھ بلند کرتی ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتی ہے عورت. صلوات پڑھے محمد والے. اور زندہ ہوئی تو کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی. شہزادی رک جاتی، زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھتی اور مسلمان ہو جاتی. تو شہزادی نے بتایا کہ دیکھو ہم جو ہے روحوں پہ بھی حاکم ہیں، روحوں پہ بھی حاکم ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہم السلام ہیں. اہل بیت کی معرفت
کی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے علی آپ کو کما حق ہو کوئی نہیں پہچان سکتا، یا جو ہے ہم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، اور رسول اسلام نے کہا کہ ہمیں بھی کما حق ہو کوئی نہیں پہچان سکتا، علی یا آپ یا خدا ہے، وہ بعض ادھر ہے، پھر خدا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک پاؤں جو ہے نا جہنم میں آئے، پھر جو ہے نے نہیں پہچانا یا ہم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، یہ کہہ دیا۔ پہلو میں مولا کائنات تھے اور جناب سلمان جو ہے یہ مسجد میں موجود تھے۔ اب جو ہے جناب سلمان جو ہے مسجد سے باہر نکلے، جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا مسجد میں کون ہے، تو کہا کہ رسول اسلام۔ کہا اور کون؟ کہا کون اور ہے ہم نہیں پہچانتے، کون ہے ہم نہیں پہچانتے۔ اب جو ہے لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں رسول اسلام ہے اور پہلو میں مولا کائنات موجود ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں سلمان کیا رسول اسلام کو معلوم ہی تھا ہوا کیا؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پہلو میں مولا کائنات موجود ہے اور ہم نے جو ہے سلمان سے سوال کیا کہ مسجد میں کون ہے، تو کہا رسول اسلام۔ ہم نے کہا اور کون؟ کہا کون ہے ہم نہیں پہچانتے، یہ بتائیے کہ کیا سلمان جو ہے علی کو نہیں پہچانتے؟ رسول اسلام نے کہا کہ سلمان کو بلاؤ۔ جناب سلمان آئے، رسول اسلام نے کہا کہ سلمان دیکھیے کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ پوچھئے، یہ سامنے کھڑے ہیں، ان سے پوچھا کہ رسول اسلام کے پہلو میں کون ہے، کہا ہم نہیں پہچانتے ہیں نہ ہم نبی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو ہم جو ہے انہیں ہے نا کما حقوں نہیں پہچانتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان یہ چاہے کہ کما ہو جو ہے فتح حاصل ہو جائے، کردار سازی ہوتی ہے یہاں پہ، دین سازی، دین بھی ہے اور کردار۔ عقیدہ جو ہے ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس یہ بتائے عقیدے کا راستہ ہے، راہ بتائے، راہ بتانے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ وہ بتا سکتا ہے، راستے پہ جو ہے ہمیں جو ہے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی جو ہے مجلس حسین ہے کہ آپ دیکھیں کہ کردار ساز بھی ہے، اور اس مجلس حسین کی جو بانی ہے، ابھی مصائب نہیں پڑھیں گے 4-5 منٹ، بانی ہے وہ جو ہے سمجھے، باقی جو ہے نا، باقی جو ہے نا وہ منتظمین ہے نا، انتظام کرتے ہیں، منتظمین ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اصل بانی جو ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اور شہزادی فاطمہ کی وہ جو تمنا تھی، جو آرزو، جو تمنا، دیکھیں جناب ابراہیم کی بھی تمنا تھی کہ لوگ حج کرنے آئیں، بات بہت دقیق ہے۔ جناب ابراہیم کی تمنا تھی کہ لوگ حج کرنے آئیں، اور شہزادی کی بھی تمنا تھی کہ روئے گا کون؟ تو دیکھیں جو جناب ابراہیم کے تمنا کو تکمیل تک پہنچائے اسے حاجی کہتے ہیں۔ اور شہزادی زینب جو ہے وہ اس مجلس کی بانی، یعنی دربار یزید میں ہے، دربار یزید میں ہے مجلس کر کے بتایا۔ اور دیکھیں کہ ہر ایک نے جو موقع لیا، 3 دن کا موقع لیا نا، دعوت ذوالعشیرہ میں، یعنی شہزادی جو ہے، اور جو دعوت جو اہتمام ہوا زینب نے ہے نا جو ماتم کیا 3 دن کا، یہ سیرت ہے۔ یعنی دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن اہتمام ہوا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ میدان غدیر میں 3 دن اہتمام ہوا تو شہزادی نے بتایا کہ میرے بابا کی ولایت جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ شہزادی زینب نے بھی حسین کے ماتم کا 3 دن اہتمام کیا۔
کہ پوری دنیا میں جو ہے حسین کا ماتم پھیل جائے گا، عزاداری پھیل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو یہ ہے شہزادی کی عظمت کہ شہزادی نے بنیاد ڈالی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو فرش عزا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ مسائل جو ہے ہر حل ہوتے ہیں۔ یہ ایسا جو ہے درس ہے کہ ہر شخص جو ہے اس درس میں شرکت کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے، امام نے پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہمیشہ جو ہے مظلوم کے ساتھ رہنا اور جو ہے ظالم کے خلاف۔ ہاں عزیزان محترم، آج شب پہلی ہو گئی اور ہر رہنے والا عاشق حسین جو ہے مضطرب رہتا ہے۔ پورا سال جو ہے محرم کا انتظار کرتے ہیں، پورے سال محرم کا انتظار کرتے ہیں، اور ہر نوجوان ماتمی دستہ ہے متحرک ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، جوان، بوڑھے، عورتیں۔ یہ جو ہے پروردگار کی طرف سے ہے، پروردگار کی طرف سے۔ خود جو ہے امام حسین مولا کائنات نے فرمایا کہ پروردگار جب کسی پہ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، اور امام حسین نے خود فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا ہمارا نام نہیں سنے گا۔ ایک عورت تھی، غریب تھی، نابینا تھی، اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ تو ایام عزا سے پہلے اس جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ نابینا نہیں، پریشان حال تھی، تڑپ رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ ماہ محرم قریب ہے، جوان بیٹی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ہم نابینا ہیں، کیسے جو ہے اہتمام کریں، یہ تڑپ رہی تھی۔ یہاں تک کہ جب ایام عزا قریب آیا، ایک معزمہ آئی، آنے کے بعد دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ نابینا عورت جو ہے دروازہ کھولتی ہے، تو وہ معزمہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہارے گھر پہ مجلس ہے، ہم خدمت کریں، فرش عزا وغیرہ بچھائیں۔ تو آخر کار جو ہے وہ بی بی رکی رہی، گھر پہ جو ہے مجلس ہوتی رہی، رضا خوانی ہوتا رہا، لیکن وہ جو نابینا عورت ہے وہ کہتی ہے کہ عجیب منظر ہے، جب سے یہ بی بی گھر پہ آئی ہیں در و دیوار سے یا حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایام گزرتے رہے، روز عاشورہ آیا، عصر کا وقت آیا، اور جب وہ بیوی جانے لگی، جب عشرہ ہو گیا تو جانے لگی، تو اس نابینا عورت نے کہا آپ کا تھی بی بی، ہم غریب ہیں، ہم کچھ دے نہیں سکتے۔ نابینا عورت تھی، گئی اور جانے کے بعد ایک تھیلی اٹھایا درہم و دینار کی، تھیلی لے کر آئی، کہا بی بی ہمارے نہیں، بلا کی طرف رک کرتی آواز دیتی ہے، اے میرے لال حسین، تیرے غم میں مال دنیا ملا ہے۔ ہاں عزادارو، وہ شہزادی تھی، ہاں وہ ایام کی آخر کار آپ دیکھیں کہ جب مدینے سے قافلہ چلا، اے عزادارو، حسین ابن علی ماں کی لحد پہ آ کر گریا کرتے ہیں، اماں آپ کا مجاور جا رہا ہے، روضے رسول پہ آتے ہیں، نانا امت رہنے نہیں دیتی، اے عزادارو، جانے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مدینے میں ایک عجیب کوہرام ہے، ایک عجیب جو ہے منظر ہے، ہر شخص جو ہے مضطرب ہے، ہر شخص جو ہے پریشان حال ہے، بس 2 یا 3 منٹ ہر شخص جو ہے وہ پریشان حال ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ ایک راوی آیا، ایک شخص عبداللہ نام تھا، وہ آئے، دیکھا کہ مدینے میں ایک عجیب کیفیت ہے، تو سوال کیا، کہا کیا کوئی مدینے میں حادثہ ہو گیا؟ کہا نہیں، رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جانے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حسین ابن علی اپنے وطن میں گھٹنیوں کے بل چلے تھے، اس وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، اب یہ منظر آیا کہ ایک مرتبہ حکم ہوا، تمام بیویاں بیت الشرف سے نکل رہی ہیں،
راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بیوی نکلی اور ایک جو ہے چاند سا بچہ تھا، بڑے اہتمام سے لایا اور لانے بڑی الجوان بیت الشرف کا پردہ اٹھا، بڑے عزت اور احترام سے لایا اور لانے کے بعد محفل بھی سوار کر دیا۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے جوان؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر۔ کہا کہ پھر اس کے بعد جو ہے ام لیلہ اسی طریقے سے ایک ایک آتی رہی، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قاسم بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے۔ تو ہم نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم۔ بس آخری فقرہ پڑھ دیا، آپ رو لیے، مجلس ہو گئی ہے۔ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم۔ اب اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک آواز آئی کہ جتنے مدینے والے ہیں سب دور ہٹ جائیں، سب جو ہے کہا کہ سب دور ہٹ گئے، کہا ہم بھی دور چلے گئے، کہا ہم اس منظر کو دیکھ رہے تھے لیکن اب تک حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، کہا جب وہ بیوی نکلی حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، اب جب حسین کھڑے ہوئے سحر ایک آگے بڑھا، عباس بھی بڑھے، قاسم بھی بڑھے، علی اکبر بھی بڑھے، سب آگے بڑھے، بس آخری فقرہ سب آگے بڑھے۔ جب سب قریب آگے بڑھے اور جو ہے محمل کے قریب جب وہ بیوی پہنچی، امام حسین آگے بڑھے، کہا سب سے کہا رک جاؤ، بس آخری فقرہ، کہا رک جاؤ، سب سے کہا کہ الگ ہٹ جاؤ، سب الگ ہٹ گئے۔ امام نے کہا اے میرے لال سید سجاد، بیٹا کربلا میں بھی تم ہی سوار کراؤ گے، میرے لال عجب نہیں 11 محرم کو زینب تڑپ گئی، اے بھیا عباس، اے غیرتدار عباس، بہت شان سے مدینے سے لائے تھے، زینب جا رہی ہے، اے آزادارو عجب نہیں آواز آئی ہو، اے بہن زینب، غلام کا آخری سلام قبول کیجئے، بازو قلم ہو گئے، عجب نہیں لاش تڑپ گئی ہو، لیکن اے شہزادی آپ تنہا نہیں جائیں گی، ساتھ میں عباس بھی آئے گا، یا حسین۔